السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم حضرات و حاضرین، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے جس ٹاپک پہ گفتگو کی تھی وہ تھا قربانی سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے نام. اسی کا کچھ حصہ آج کے اس درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، بعض ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی کرنا نہیں چاہتے ہیں. جب وہ قربانی کرنا نہیں چاہتے ہیں تو قربانی نہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. قربانی نہ کرنے کے بہانے اور اعتراضات تلاش کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو قربانی نہیں کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کرنے سے کتراتے ہیں، وہ لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، ایک بہانہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم قربانی کر لیں گے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. بعض لوگوں کے اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم قربانی کریں گے تو قربانی سے کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. قربانی کا کوئی ایک فائدہ ہو تو میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں. قربانی کے بے حد فوائد ہے. قربانی کے جس فائدے کو سوال بنایا جاتا ہے اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قربانی اصلاً تو اللہ رب العالمین کی قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، مگر اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی صحت کے لیے بھی بہت سارے فوائد اور ثمرات رکھے ہیں. اس سے انسان کو گوشت حاصل ہوتا ہے جو انسانی صحت کے لیے، انسان کی ہیومینٹی پاور کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا سارا دار و مدار اس کی صحت پر مشتمل ہوتا ہے. اگر تندرستی رہی، صحت رہی، تو زندگی کے ایک میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئے انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے. انسان کی تندرستی کا دار و مدار اس کی غذا پر ہے. اگر خوراک غذا متوازن ہے تو جسم کی ضروریات کو مناسب طریقے سے پوری کرتی ہو تو انسان کی صحت اچھی رہتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. گوشت انسانی خوراک کا ایک نہایت ہی اہم حصہ ہے. حکیموں کی زبان میں گوشت کو رئیس القوت کہتے ہیں، یعنی تمام خوراکوں کی سردار. غذاؤں میں سے گوشت نہایت عمدہ غذا ہے جو لذیذ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، صحت بخش بھی ہے. گوشت کے استعمال سے جسم کی توانائی، قوت، طاقت اور خون کے پاک ہوتا ہے. خوراک کے ماہرین کے مطابق خوراک میں گوشت کی مناسب مقدار نہ ہو، یعنی سبزیاں کھانے سے جسم میں کئی طرح کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے اٹلی میں ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ جس کے تحت اپنے بچوں کو صرف سبزیاں کھلانے والے والدین کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. سبزیاں یا دالیں، مرغی یا مچھلی بڑے چھوٹے گوشت کو نعم البدل نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب، تمام تہذیبوں میں جانوروں کے گوشت کو اہمیت دی گئی ہے. مصر میں جب بنی اسرائیل سے حکومت چھین لی گئی، فرعون جیسا جابر ظالم حکمراں ان پر مسلط کر دیا گیا. اس نے ان کی جائیدادیں چھین لیں، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، انہیں اپنا غلام بنا لیا. بنی اسرائیل پر ظلم ستم کی حد کر دی اور بنی اسرائیل حکومت کے ظلم برداشت کر کے کمزور ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کو وہاں سے لے جانے کا حکم دیا. جب انہیں ہجرت کر کے دوسرے مقام پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے انہیں تازہ پرندوں کا گوشت عطا فرمایا، جسے من و سلویٰ کہا جاتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ہم نے تم پر برابر کا یہ سایہ کیا، تم پر من اور سلوہ اتارا، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ عطا کیے ہیں ان میں سے کھاؤ. جب انہوں نے گوشت کے برعکس سبزیوں کا مطالبہ کیا، ترکاریوں کا مطالبہ کیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر قرآن مقدس میں کیا اور کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے
پر صبر نہیں کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگیے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز پیدا کرے۔ کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے گوشت کی نسبت سبزیوں کو، ترکاریوں کو کم تر خوراک قرار دیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ کے معاشی حالات بہت ڈاؤن تھے، قحط سالی کے حالات تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی قافلہ روانہ کیا۔ 300 مجاہدوں کے لشکر کو صرف ایک بوری کھجور عطا فرمائی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا امیر انہیں ہر روز کھانے کے لیے صرف ایک کھجور دیتا تھا، اس کی بھی گٹلی واپس جمع کر لیتا تھا۔ جب کھجور ختم ہو گئی تو انہیں چوسنے کے لیے گٹلیاں دی جانے لگی۔ اس حالت میں صحابہ کرام بہت کمزور ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے انہیں مچھلی کے گوشت عطا فرمایا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ 300 افراد کا ایک لشکر 1 مہینے تک اس کا گوشت کھاتا رہا۔ آج دنیا میں اکثریت غربا کی ہے، غریبوں کی ہے، جو گوشت جیسی مہنگی خوراک کھانے کی طاقت نہیں رکھتی، جبکہ انہیں گوشت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت امیروں کے، مالداروں کے، کیونکہ وہ محنت زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اسلام نے قربانی، عقیقہ، ولیمہ اور بعض گناہوں کے کفارات میں جانور ذبح کرنے اور غریبوں کو کھلانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ تیرے پاس پیدل اور لاغر سواری پر آئیں گے، جو ہر دور دراز سے راستے سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہو، اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں کو اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اسلام سے پہلے تقریباً تمام لوگوں کے پاس پالتو جانور ہوتے تھے، مزید ان کی خوراک کا زیادہ تر حصہ شکار پر مشتمل ہوتا تھا، یعنی ان کی خوراک کا زیادہ تر انحصار گوشت پر تھا۔ انہیں گوشت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس وقت قربانی کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ جانور ذبح کر کے بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، وہ آسمان سے آگ آ کر اسے ختم کر دیتی تھی۔ یعنی اس وقت قربانی کا مقصد 2 مقصد تھے: ایک محبوب ترین چیز دے کر اپنی روح کی صفائی کرنا، دوسرا اللہ کی عبادت بجا لانا۔ آج جب کہ غربت لوگوں کو گوشت کی شدید ضرورت ہے، آج جب کہ ہمارے معاشرے میں غریب لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، محتاجوں کی زیادہ ہے، بھوکوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ان غریبوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے گوشت کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے اب قربانی کا گوشت انسانوں میں بانٹنے اور ان کی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے، ان کا رویہ تو ایسا نہیں تھا۔ انہیں جب اللہ رب العالمین نے خواب میں قربانی کا اشارہ دیا تو وہ فوراً تیار ہو گئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے کو تیرے راستے میں قربان کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ، تو نے تو مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا، کیا اتنے سارے انتظار کے بعد ملنے والے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دوں؟ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ اللہ، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرا ہے ہی کیا؟ کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے۔ اللہ، یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا بازو ہے، سہارا ہے، اللہ مجھے بیٹا قربان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ، بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور ان جیسے کوئی شکوے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نہیں کیے۔ بس قربانی کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، قربانی کے جذبے میں مطلوب ہے
قربانی جب کر رہے ہیں تو جذبہ مطلوب ہے. اگر یہ جذبہ ابھی تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جو لوگ قربانی سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.